الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. لیسن نمبر 5 کے ساتھ ہم 5A کے ساتھ شروع کرتے ہیں. حسین بھائی ذرا کنفرم کر دیں میری آواز اور تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آواز اور تصویر پہنچ رہی. جزاک اللہ خیرہ. لیٹس بگن وتھ لیسن نمبر 5. آج کا سبق آذان. آپ محسوس کریں گے کہ اس کورس کا جو خاص ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں، اور ان اذکار کو اور دعاؤں کو جو ہم دعا کے ساتھ جو نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس طرح سے ہم قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھ لیں گے، جن میں سے اکثر قرآن کی آخری 6 صورتوں میں سے اور نماز کے دعاؤں اور اذکار میں سے ہیں. آج کے سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ہم تقریباً 20,000 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. 20 آؤٹ آف 78,000، آلموسٹ 25%. الحمدللہ. 7 ہوم ورک یاد رکھیے: 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے نمازوں میں، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور بکلیٹ کے شیٹ. پلس اس کو یاد رکھیے آپ کا یہ ووکیبلری کارڈ سن کر، ویڈیو دیکھ کر، اپنے ساتھیوں سے 1 منٹ کا تذکرہ کر کے اس کورس کے متعلق، اور نماز کی مختلف صورتوں میں ان کی تلاوت کیجیے. اذان کا خلاصہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہر صورت یا جو بھی ہم اپنا سبق سیکھیں گے اس کا ایک مفہوم ایک لائن میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب اذان کہا جائے تو اذان کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت. الحمدللہ کتنا زبردست مفہوم ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو بلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. Our Creator is calling us. اور یہ ایسی ملاقات ہے جس میں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اگر کسی کو 5 وقت یہ اذان یعنی دعوت ملتی ہو اور اس دعوت کو رسپونڈ نہ کرے تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اور سوچنا یوں چاہیے کہ اے اللہ، مجھ میں وہ کون سی کمی تھی کہ مجھے دعوت تو ملی لیکن میں اس دعوت کو قبول نہ کر سکا. آج کے بعد انشاءاللہ نماز مس ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا اسپیشل ٹائم ہے. اگر آپ فجر اور ظہر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن حاصل کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن فجر میں اور ظہر میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اپنے پاس. تو یہ 5 نمازیں ہمارے لیے بڑی خاص ملاقات والی، یعنی آپ جب کسی اپنے دوست سے ملاقات کا ٹائم ہو تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی کب یہ ٹائم آئے گا کہ میں ملاقات کروں اپنے دوست سے، اس سے گفتگو کروں. اب دوست اب کس کو تصور کرتے ہیں؟ دنیا میں جو میرے کام آتا ہے، جس سے مجھے محبت ہے. تو یہ محبت کا جو جز ہے جو ہمارے دل میں ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نمازوں کے تھرو قائم ہو سکتا ہے، قرآن کے تھرو قائم ہو سکتا ہے. تو ہمیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلا رہے ہیں. اور کیسے بلاتے ہیں؟ آئیے اس انداز کو دیکھتے ہیں. اذان میں کوشش ہے کہ میں اذان آپ کو سناؤں اور آپ کو سنائی دے. لیٹس سی اف آپ کو آواز آتی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے؟ اچھا اچھا، اگر نہیں آ رہی ہے تو وی ول لیو دس فار ناؤ، نیکسٹ ویک تک اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن میں آپ کے ساتھ آئیے مل کر کلمات دہراتے ہیں اذان کے. اب آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے؟ چلے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमात जब हम सुनते हैं तो इन कलिमात में क्या कहा जा रहा है, आज इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अकबर का माना सबसे बड़ा हुआ। आइए इसकी तफसील देखते हैं कैसे, और फिर अल्लाह अकबर से मुराद क्या है। अल्लाह ताला हमें एक ऐलान कर रहे हैं, एक इनविटेशन दे रहे हैं, और इनविटेशन को शुरू इससे कर रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जिस तरह इंग्लिश में स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट होता है, या बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है, इसी अंदाज में अरबी में भी कबीर बड़ा कहलाएगा, अकबर उससे बड़ा। कबीर बड़ा, अकबर उससे बड़ा। सगीर छोटा, असगरु उससे छोटा। इस अंदाज में कसीर ज़्यादा, अक्सरु और उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर मुराद है अल्लाह अकबर, अल्लाह ज़्यादा बड़ा है। लेकिन किससे ज़्यादा बड़ा है, ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है। ये अरबी की फसाहत है कि कई दफ़ा आगे चीज़ छोड़ दी जाती है आपकी इमेजिनेशन और तसव्वुर पे। यानी इसका अल्लाह अकबर का ग्रामर में ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बल्कि मतलब ये अल्लाह ज़्यादा बड़ा है किसी चीज़ से जो मेंशन नहीं की गई। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप तमाम कायनात की चीज़ों को परख लें और बारी बारी मुवाजना कर लें कि अल्लाह उन हर एक चीज़ से आपको बड़ा मिलेगा। यानी अगर आपने किसी चीज़ की सुपरलेटिव डिग्री बयान करनी हो, अगर मैं कहना चाहूँ कि ये किताब सबसे बड़ी है, तो उसके दो तरीके हैं। मैं कह सकता हूँ ये किताब सबसे बड़ी है, या मैं ये कह सकता हूँ ये किताब इस किताब से बड़ी है, इस किताब से बड़ी है, इस किताब से बड़ी है, और दुनिया की तमाम किताबों से इसको इंडिविजुअली कंपेयर करता जाऊँ, तो आखिर में मैं कहूँगा ये तो सबसे बड़ी निकली। तो अल्लाह ताला की बड़ाई का तसव्वुर इस तरह ज़हन में लाइए कि अल्लाह ताला हर शय से, इस दुनिया की हर शय से बड़ा है। तो अल्लाह अकबर जब ज़हन में जब आप पढ़ें तो अल्लाह सबसे बड़ा है, और ये कहा गया है अल्लाह अकबर, बार बार अल्लाह सबसे बड़ा है। इससे शुरू होती है अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उसी की बनाई हुई है, उसकी क़ुव्वत, इज़्ज़त, शान व शौकत, हर अच्छी सिफ़त में वो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, हमें अल्लाह की बड़ाई का एहसास कैसे होगा? जितना कायनात के बारे में ज़्यादा इल्म हासिल करेंगे, जितनी साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी जोग्राफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने दुनिया के उलूम ज़्यादा हासिल करेंगे, हमें उतना ज़्यादा अल्लाह ताला का बड़ा होने का यकीन होगा कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कैसे बनाया। उतनी ही ज़्यादा दिल से तारीफ़ निकलेगी, उतना ही हम दिल से कह सकेंगे अल्लाह कितना अजीम शान है, कितना बड़ा है। यहाँ पर यह भी समझिए कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं। अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला की बड़ाई को दिल व मन से मान लें और जान लें कि उसके बढ़कर और कहीं नहीं है। यही मफ़हूम हम तस्बीह का पढ़ेंगे, यही मफ़हूम हम हम्द का पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं कि हम ये जान लें कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। अब क्या मैं अल्लाह को सबसे बड़ा तसव्वुर करता हूँ? आइए अपना एहतसाब कीजिए। जब मैं फ़जर की आज़ान सुनता हूँ तो मैं दो में से एक काम करता हूँ। अल्लाह की अज़ान को सुनकर नमाज की तरफ जाता हूँ, या अपनी नफ्स को सुनकर मैं सोता रहता हूँ। तो आज ही ये दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह ताला मुझे अपनी ज़िंदगी में तुझको सबसे बड़ा मानने की तौफ़ीक अता कर। जब तू बुलाए नमाज के लिए तो तमाम काम छोड़कर मैं तेरी तरफ चला आऊँ। तभी तो अल्लाह अकबर हुआ, नहीं तो मैंने अपने ज़बान से तो कहा लेकिन माना नहीं। आइए तसव्वुर एहसास के साथ आज हम ये कलिमात दोहराएँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और
یہ بہت بڑا ذکر ہے، ورد ہے. آپ جب کہتے رہیں گے کہ آپ کا احساس بڑھتا جائے گا اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اذان کو سنیں تو ہمیں چاہیے اس کو ہم دہرائیں. تو ہم کیا کہیں؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دینا یعنی شہادت دینا، عینی شاہد ہونا. گواہی وہ دے سکتا ہے جس کو یقین ہو، یعنی مجھ کو یقین ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ ان. اور اشہد ایسے ہی ہے جیسے اعبدو یا اعوذ. کیا معنی؟ اس کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا ہے حمزہ، اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی. اس کا مطلب عربی میں جب ایسے الفاظ آئیں تو اس میں تصور بتا رہا ہے کہ میں کچھ کروں، یعنی میں گواہی دوں، میں پناہ میں آؤں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ حمزہ. شروع میں ہم اس کو سیکھیں گے کئی مختلف طریقوں سے. تو اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اور میں کا جو معنی ہے وہ ہمیں اس حمزہ سے مل رہا ہے. ان کا معنی کہ، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ الفاظ پڑھے یا بھی نہیں. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. ماں کا معنی بھی، ماں کے 3 معنی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کورس میں. ایک معنی ہے نہیں، ماں کا معنی نہیں. ایک معنی ہے کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ماں دینو کا، ماں کتابوہا، یعنی ماں کا معنی کیا کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم دوسرے معنی بھی آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. لا کا معنی نہیں، لم کا معنی بھی نہیں ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور لن کا معنی بھی نہیں ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. تو ہم نہیں کے معنی یعنی نو کے معنی عربی میں کس کس انداز میں کیے جا سکتے ہیں. میں گواہی کیا دیتا ہوں؟ لا کہ نہیں ہے کوئی الہ. آج کا کی ورڈ یاد رکھیں، الہ کی ورڈ. یہ پہلے لفظ آپ کہاں سنتے ہیں؟ جب ہم اپنا کلمہ، جب ہم ایمان لاتے ہیں تو لا الہ. تو آج اس لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے. یہاں پر ہمیں لکھا ہے معبود، اس کو ہم تصور میں لے کر معبود کس کو کہتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی واحد ہے جو کہ الہ ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے اللہ ہی وہ ہے جو رب ہے ہمارا. یہ 2 تصور ذہن میں رکھیے، ایک الہ کا اور ایک رب کا. اور دونوں کے معنی کیا ہے آج ہم کلیریفائی کریں گے. آج کا یہ مین ٹاپک ہے. اور الہ ان کی جمع آلہہ. اب الہ کا معنی یاد دیکھیں، الہ کا معنی بت نہیں ہے، رائٹ. الہ کا معنی معبود، یعنی وہ جس کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس انداز میں. الا اللہ، سوائے. اللہ کا معنی سوائے، ایکسیپٹ. متعارف تصور کے بعد الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی جس کی عبادت، یعنی جس کو سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کے قانون پر چلا جائے. اس کو ڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ ہم نے رب کا تصور کیا ذہن میں لے کر آئے تھے. رب کا تصور یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے کرتا ہے وہ رب کا تصور ہے. کیا کرتا ہے مخلوق کے لیے؟ تمام نعمتوں کا عطا کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کے رب کی صفت ہے، ہمیں نعمتوں کا عطا کرنا، رزق کا عطا کرنا، اولاد کا عطا کرنا، اور تمام ہماری وہ چیزیں جو ہماری ضروریات کو پورا کرنا. یہ تمام چیزوں کا تصور وہ جو یہ کرتا ہے وہ رب ہے. رب کا تصور قریش میں بڑا کلیئر تھا. قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے. وہ کہتے تھے اصل میں دینے والا وہی ہے، جو نعمتیں وصول کرنے والا یعنی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں وصول کرتی ہیں تو وہ رب کا تصور ہوتا ہے. انسان ان نعمتوں کے ملنے کے بعد جس ہستی کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، جس کو سجدہ کرتا ہے، جس پر توکل کرتا ہے، جس سے مدد مانگتا ہے، جس کا شکر ادا کرتا ہے، جس کا حکم مانتا ہے، اس کو کہتا ہے الہ. اب انسان کا الہ، اگر انسان کسی اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کا حکم مانے تو وہ اس کا الہ بن جائے گا. اگر
وہ انسان کسی اور کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ تو وہ چیز اس کا الہ بن جائے گی. اگر وہ کسی اور پہ توکل کرے اللہ کے علاوہ تو وہ اس کا الہ بن جائے گا. اگر وہ کسی اور کے قانون پر چلے اللہ کے علاوہ تو وہ اس کا الہ بن جائے گا. دیکھیے اب آپ کو نظر آئے آپ کی زندگی میں الہ اور ہیں. آج سے پہلے شاید آپ نے سوچا نہ ہو. آپ کہتے ہو ہاں میں تمام الہوں کی نفی کرتا ہوں. تو سوچئے ذرا دوبارہ, کیا آپ ان سب کی نفی کرتے ہیں جو اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور کے قانون پر چلنے کی آپ کو دعوت دیتے ہیں یا آپ کو فورس کرتے ہیں؟ وہ آپ کی الہ ہے. کیا آپ توکل اللہ کے علاوہ کسی اور پہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو وہ آپ کا الہ ہے. تصور یہ ذہن میں بنائیں کہ جس شخص کا رب اور الہ ایک ہی ہو گئے, اصل میں وہ توحید پر ہے. تو ہمارا جو اصل چیلنج ہے اس دنیا میں وہ یہ ہے, رب کو تو ماننا کہ وہی دینے والا ہے, اسی سے مانگا جائے. الہ کا معنی یہ ہے کہ جب مجھے مل جائے جو اس نے عطا کیا تو اسی کی طرف میں رجوع کروں. یہ الہ کا معنی ہے. تو اس تصور کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. اب میں کیسے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ میرا عمل بتائے گا, میری باتیں بتائیں گی. چاہے میں گھر میں ہوں, آفس میں ہوں, کیا میں واقعی اللہ سے محبت کرتا ہوں اور باقی چیزوں سے زیادہ؟ کیا میں اسی کو خالق اور مالک مانتا ہوں, اسی کے حکم پر میں چلتا ہوں, اسی کی عبادت کرتا ہوں, اسی سے مانگتا ہوں, اسی پر بھروسہ کرتا ہوں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر ایسا ہے تو یقیناً میری گواہی سچی ہے. تو زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں. اپنے آس پاس دیکھیں, اس دنیا میں, اس ملک میں کس کا قانون چل رہا ہے؟ کیا آپ وہ قانون جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں اس کو آپ مانتے ہیں؟ کئی دفعہ آپ مجبور ہیں تو آپ اپنے دل میں اس سے کراہیت محسوس کریں. اگر سسٹم میں ربا ہے تو اس کو کیا کریں, اس کو برا جانیں, اس پہ نہ چلیں. اگر اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے قانون کو ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہیں تو آپ ان کے اگینسٹ چلیں گے. یہ ہے میرا الہ کا تصور. اپنی مرضی اور خواہشات پر نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پر. تو قرآن میں یہ بات ہے کہ بتا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں ہر اذان, ہر اقامت, ہر تشہد, اذان میں بھی یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں, اقامت میں بھی, اور تشہد وہ حصہ ہے نماز کا جب ہم بیٹھ کر آخر میں بیٹھتے ہیں تب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ کلمات ہم دن میں ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, ایٹ لیسٹ 40-50 ٹائمز ہم سنتے ہیں. اور یہ ہماری ایمان کی تجدید ہے, یہ ہمارے اسلام کی تجدید ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ کلمات ہیں. تو آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا کرے. یعنی کس طرح ایک اذان بھی ہمیں گائیڈ کر رہی ہے. آئیے تصور و احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. نیکسٹ, اشہد ان محمد رسول اللہ. دو گواہیاں دیکھیں, ایک گواہی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے, دوسری گواہی انا کا معنی بھی کہ, ان کا معنی بھی ہم نے سیکھا کہ, اور انا کا معنی بھی کہ. اس کے اور معنی بھی آئیں گے انشاءاللہ. ابھی معنی ہم سیکھ رہے ہیں کہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ, اشہد ان محمد رسول اللہ کہ. دونوں کا معنی کہ. ہمیں پتہ چلے گا کانٹیکس سے, اور ہم اس کے باقی معنی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اگر میں آپ سے ان کا معنی پوچھوں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنی تو مجھے عربی آتی نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں انشاءاللہ کا معنی تو آپ سب ہاتھ کھڑا کر لیں گے. جی انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے. تو یاد رکھیے عربی میں ان ایک پورا سیپریٹ لفظ ہے جو قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے, جس کا مطلب ہے اگر. اور ان ہمیشہ شاء اللہ کے ساتھ نہیں آیا, اور کئی طریقوں کے ساتھ ان استعمال ہوا ہے. تو ہمیں آج ان کا معنی سمجھ میں آ گیا, اور ہم جب کوئی نیا لفظ سیکھیں گے تو اس کو ایک ایسے لفظ کے اندر ہم سیکھ لیں گے, ایسے مرکب میں یا ایسے سینٹنس میں جو ہماری جانا پہچانا ہے. تو ان کا معنی سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ کا معنی یاد رکھیں گے. اسی طرح انا بھی ایک لفظ ہے, اور انا کا معنی ہے بے شک. قرآن کریم میں 15,000 سے زائد مرتبہ ہے. اس کو یاد کرنے کے لیے کون سا جملہ ہے ہمارے لیے؟ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے لیے, جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو اب میں نے 4 ایسے لفظ سیکھے آج چند منٹ میں, ان, انا, انا. اگر میں آپ سے کہوں رٹا لگانا ہے تو آپ ابھی تو لگا لیں گے لیکن ہفتے بعد بھول جائیں گے.
تو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی مثال یاد کر لیں، اور مثال یاد کرنی بڑی آسان ہے کیونکہ یہ جانی پہچانی مثال ہے۔ ان کی مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کی مثال اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی مثال انشاء اللہ، ان کی مثال ان اللہ مع الصابرین۔ اور اگر یہ چار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے الفاظ یاد ہو گئے تو آپ کو قرآن کریم کے 3000 سے زائد الفاظ یاد ہو گئے۔ الحمدللہ کتنا آسان ہے قرآن سمجھنا۔ محمد کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور جب بھی ہم یہ لفظ سنیں تو فوری ہم درود پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کہ درود سے کیا مراد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محمد کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ رسول کا معنی یعنی جو بھیجا گیا، کون یعنی رسول، وہ پیغام لے کر آئے۔ رسول کی جمع رسول۔ اب دیکھیے انٹرسٹنگ بات ہے، پہلے میں نے آپ کو جمع بتائی تھی، مثلا مسلم کی جمع بتائی تھی مسلمون، لیکن جب باری آئی رسول کی تو میں نے جمع رسولون نہیں بتائی۔ اس کا مطلب ہے عربی میں دو طرح سے جمع بنتی ہیں، ٹو ٹائپس۔ دیکھیں ہم عربی بہت ساری سیکھ رہے ہیں بہت سے کم ٹائم میں، تو ایک ایسے الفاظ ہیں جن کی جمع واو نون اور یا نون سے بنتی ہے، مسلمون مسلمین، مؤمنون مؤمنین، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کی جمع ٹوٹی پھوٹی بنتی ہے، رسول کی رسل، کتاب کی کتب، اردو میں بھی ایسے ہی ہے، قلم کی اقلام، بیت کی بیوت۔ تو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے، ابھی آپ کو انٹروڈکشن میں دے رہا ہوں کہ دو طرح کی جمع ہم پڑھیں گے۔ ایک کو ہم کہیں گے جمع سالم۔ سالم کیوں کہا اس کو؟ کہ پوری کی پوری واحد جمع میں موجود ہوتی ہے، اس لیے سالم ہوتی ہے۔ اور یہ ٹوٹی پھوٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کر بنی ہے، واو نکل گیا، زبر پیش فرق آ گئے۔ سو یہ دو طرح کی جمع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ آئیے تصور و احساس کے بعد ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس میں سے سبق یہ ہے کہ میری گواہی، کہ میرا عمل اور میری باتیں کیا بتائیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ یہ میرا گواہی ہے میری۔ تو آپ کی اطاعت کے لیے کیا ہے؟ مجھے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس صحیح حدیث پہنچ جائے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو فوری قبول کر لوں۔ اپنی پسند میری وہی ہو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اور دعا کے ساتھ پڑھیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی کا معنی آؤ، علی پر، کس پر آؤ؟ صلاح نماز پر، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ اور صلاۃ کی جمع دیکھیں، تا کو کاٹ کے الف تا لگا دیا، صلوات، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، اور فلاح کا معنی ہے کامیابی۔ تو حقیقی کامیابی جو ہے اس کی طرف آؤ، ہمیں نماز میں، ہمیں اذان میں بلایا جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز کی طرف بلایا گیا ہے، یعنی مل کر پڑھو، مسجد کی طرف آؤ، ہر طرح کی فلاح، اور یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اسی سے ہمیں سکون بھی ملے گا۔ بہت سے فائدے ہیں، آپ جسمانی فائدے بھی گن سکتے ہیں، وضو، نماز میں آنا، جھکنا، ایکسرسائز، وقت کی پابندی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سب سے بڑھ کر اجتماعی فائدے ہیں، آپ پڑوسیوں سے ملیں گے۔ دیکھیں پورا ایک معاشی، پورا ایک سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہماری نماز میں موجود ہے۔ تعلقات مضبوط ہوں گے اگر آپ باہر جا کر اکٹھے مل کر نمازیں پڑھیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح۔ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ تم لوگ دوزخ میں کیوں ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے لیے نماز، وہ جس طرح کھانا ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے نماز ضروری ہے۔ اب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے، نماز تو پہلے بھی ہم پڑھتے تھے الحمدللہ، ہم نماز کی اب روح کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں نماز میں۔ یہ فلاح کی تذکیر ہے۔ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ شاید میری فلاح کہیں اور ہے، یہ اس بے وقوفی، یہ نادان شخص کی طرح ہے
جس کو چیز پڑی ہو ادھر اور تلاش میں وہ ادھر جا رہا ہو. یہی کچھ ہمارا حال ہے. اے اللہ ہمیں توفیق عطا کر. سو حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور ہم اینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی جس پر ہم نے نماز کو شروع کیا تقریباً وہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں. اور آخر میں وہی کلمات لا الہ الا اللہ. یہ کلمات جو ہیں بہت ہی اہم ہیں، بہت ہی اہم ہیں. یہ کلمات وہ ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا شروع کی؟ اپنی تبلیغ، اپنا ہدایت کا راستہ. کہ یہ کلمات وہ ہیں جس سے اصل ہمیں سمجھ، فہم اور دین پر استقامت حاصل ہوگی. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ پھر بھی اللہ سب سے بڑا ہی ہے. نہیں آؤ گے تو نقصان تمہارا ہی ہے. آئیے لا الہ الا اللہ کے کچھ بینیفٹس بھی دیکھیں. موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ سننے کے بعد آپ کے دل میں کیا امنگ یا خواہش آئی ہے؟ خواہش یہی ہے کہ اے اللہ میرا جو مرنا ہے وہ کس پر ہو؟ ان کلمات پر ہو. تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کیا لوگوں کی اینڈ اس کلمے پہ ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا مسلم ایک حدیث میں کہ جو قریب المرگ شخص ہو اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرو. سچی کہانیوں میں سے ایک کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو عرب میں کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی سروس کے دوران 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. تو اس کی انہوں نے جو انالیسس کیا اس میں صرف 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. بلکہ وہ بتاتے ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ حادثے میں شکار ہوئی اور اس کو تلقین بھی کی ہے کہ پڑھو کلمہ، لیکن اس نے نہیں پڑھا. ایک اور سٹوری مجھے یاد آتی ہے، آپ سے میں شیئر کر لوں. مجھے سنائی میرے استاد نے، میں آپ کی طرف اس کو پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہے مصر کا. اور ایک مولانا صاحب یا ایک مفتی یا ایک امام یا ایک عالم کو بلایا گیا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص ہے جو قریب المرگ ہے، تو آئیے اس کے لیے دعا کیا کریں. جب وہ داخل ہوئے تو سب لوگ بیٹھے تھے ارد گرد اور پوری آواز سے گانے چل رہے تھے. کسی کی آواز میں کوئی گانا، تو انہوں نے آتے ہی کہا استغفر اللہ، بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور آپ گانے سن رہے ہیں. سب نے کہا یس بڑی غلطی ہو گئی. فوری صاحب اندر گئے اور اندر سے کیسٹ لے آئے، کیسٹ کا زمانہ تھا، اور سورہ یاسین لگا دی. اب جو صاحب جو بستر مرگ پہ تھے، جو وفات کے قریب تھے، انہوں نے کہا یہ کیا لگا دی ہے، مجھے الجھن ہو رہی ہے. ام کلثوم کو لگاؤ. ام کلثوم جس طرح ہماری لتا منگیشکر وٹ ایور. اب مجھے آپ بتائیں، جس نے ساری زندگی لتا کو سنا وہ آخری وقت میں سورہ یاسین کیا سنے گا؟ تو سبق یہ ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں سنیں گے ہمیں آخرت میں بھی وہی، یعنی زندگی پہ جب جائیں گے تو وہی نصیب ہوگا. اللہ کا ذکر اگر زبان پہ رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. حیرت تو آپ کو ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کورس کے اینڈ پہ میں آپ کو ایسا ایک فارمولا بتاؤں گا کہ آپ سب کی انشاءاللہ جو موت ہے وہ کلمے پہ ہوگی. کتنا بڑا میں کلیم کر رہا ہوں، ہے نا دعویٰ. لیکن یہ دعویٰ جو ہے جس کو بھی جب میں نے ایکسپلین کیا تو انہوں نے میرے سے اگری کیا. تو اگر آپ آخر تک رہیں گے اس کورس کے تو آپ کو یہ فارمولا انشاءاللہ مل جائے گا کہ موت سے پہلے انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہوا اور ہم اب شروع کر رہے ہیں لیسن کا دوسرا اور آخری حصہ. تو چلنے سے پہلے ذرا اگر ہم دیکھ لیں کہ ہم نے اذان میں سیکھا کیا. اذان میں ہم نے ایک بات جو سیکھی وہ یہ تھی کہ اس کا خلاصے میں اذان کیا ہے؟ اذان ہمیں بلا رہی ہے، دعوت ہے، اعلان ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ آؤ فلاح کی طرف. اور جو کلمات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اگر تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو نماز کی طرف چلے آؤ، تمہیں کامیابی ہوگی. اور اس اذان میں
جو کلمات ہیں اکثر کلمات کا تعلق اس بات سے ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ سے میرا کنیکشن مضبوط ہو، میں اللہ کو یہ اپنا الہ مانوں اور اس بات کی میں گواہی دوں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے۔ تو زندگی میں اگر ہم نے دین کو لانا ہے تو اسی طرح سے لے کر آئیں گے کہ اب نماز کو ہم اذان سے شروع کریں، اور یہاں پر احساس ہوگا جو لوگ اسلامی ملک سو کالڈ اسلامی ملک، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو لوگ پاکستان میں یا ایسے ملکوں میں رہتے ہیں ان کو 5 وقت اذان سنائی ضرور دیتی ہے، اور ایک ایک اذان میرا خیال ہے 5 مرتبہ بھی سنائی دیتی ہے، لیکن اگر مسجد میں چل کے دیکھیں تو چند صفوں کے علاوہ باقی خالی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک دیکھیں، آپ سب جب یہ نماز سمجھ رہے ہیں، اذان کو سمجھ رہے ہیں، تو ایک ذمہ داری بھی آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔